السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ بھائی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ نے زیادہ پریشان تو نہیں کیا آپ کو؟ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کا، اور پھر آج ہم نے کچھ مزید باتیں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں ہی کرنی ہے، اور اگر موقع ملا تو تھوڑا سا برانچ اکاؤنٹنگ کو بھی ٹچ کریں گے۔ تیار ہیں؟ دیکھیے، ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ میں ہم نے جن چیزوں پر ایمفسائز کیا تھا وہ تھی کہ کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بزنس سیگمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈائیورسفائڈ، جن کو کہ ہم نے الگ سے ان کی پرفارمنس دیکھنی ہوتی ہے اور رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں ہی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ کامنلی مس انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے بات کہ پتہ نہیں شاید ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس جو ہیں ان کا تعلق ڈپارٹمنٹل سٹورز کے ساتھ ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہر وہ آرگنائزیشن، ہر وہ اینٹی جہاں پر ڈائیورسفائڈ کام ہو رہا ہے، مختلف بزنسز انڈرٹیک کیے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کو اپلائی کریں گے۔ اور میں نے آپ کو سروس سیکٹر میں بھی بتایا تھا، لائک ہاسپٹل وغیرہ، کہ وہاں پر آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں اور وہاں پر سرجری ہے، وہاں پر ہم ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ اپلائی کرتے ہیں۔ تو ڈائیورسفائڈ جہاں پر کام ہو رہے ہوں گے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزنس سیگمنٹس ہیں۔ ان بزنس سیگمنٹس کے لیے ہم ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کو اپلائی کرتے ہیں۔ اب وہ جو بزنس سیگمنٹس میں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ اپلائی ہوگی تو ڈفرینٹ رولز کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ اب وہ رولز کلاسیفیکیشن آف ایکسپینسز سے متعلق ہیں زیادہ تر، کہ آپ نے ان ایکسپینسز کو کس طرح سے ایلوکیٹ کرنا ہے۔ اب ان ایکسپینسز کو میں نے کہا تھا کہ ہم ڈفرینٹ حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ پہلے کچھ ایکسپینسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیپریٹلی آئیڈینٹیفائڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں، لائک پرچیزز ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ سے معلوم ہوں گی۔ کچھ ایکسپینسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آبویس جسٹ ریشو میں ڈیوائڈ کرنا ہوتے ہیں، جس میں کہ میں نے آپ کو چارٹ کے ذریعے سے بات بتائی تھی کہ ہمیں بلڈنگ سے متعلق جو ایکسپینسز ہیں انہیں بلڈنگ کے ایریا آکوپائڈ پر بیس کر کے ڈیوائڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر آف امپلائیز سے متعلق ایک ریشو بنائی تھی ہم نے، سیل سے متعلق بھی ایک آبویس جسٹ ریشو ہم نے بنائی تھی۔ یاد ہیں ساری باتیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد میں نے ایک کلاسیفیکیشن آپ کو ایکسپینس کی دی تھی جن کے بارے میں یا تو اسپیسیفکلی کچھ بتایا ہوگا کہ اس کے لیے یہ والی ریشو استعمال کرنی ہے، یا پھر ہمیں سیلز کی ریشو میں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ اور ڈیوائڈ کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ وہ ایکسپینسز ہیں جو بہرحال ہر ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ اکنامک بینیفٹ دے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمیں نہ تو obvious جسٹ ریشو معلوم ہے، نہ ہی سیپریٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے تھے ان ایکسپینسز کو، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ وی ہیو ٹو ڈیوائڈ دوز ایکسپینسز امنگ دا ڈپارٹمنٹس، تو ہمارے پاس اور کچھ بھی ریشو نہیں تھی، ہم نے سیلز کی ریشو میں ڈیوائڈ کر دی ہے، یا ہم خود سے ریشو ڈٹرمن کر لیں گے کہ دیز ایکسپینسز شوڈ بی ڈیوائڈیڈ ان دس ریشو۔ اچھا، اب فورتھ جو ہمارے پاس ایلوکیشن جس کی نہیں ہو سکتی وہ ایکسپینسز کی کلاسیفیکیشن ہوگی جن کو میں نے کہا تھا جنرل ایکسپینسز ہیں۔ اب دیز آر دا جنرل نیچر آف ایکسپینسز، آپ اسپیسیفک نہیں کر سکتے اس کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو اس کے لیے آئی ہیو ٹولڈ یو کہ ان ایکسپینسز کو ہم جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں یاد آ رہی ہیں؟ ہاں، ایک اور بات میں نے بڑی پتہ کی آپ کو بتائی تھی، وہ تھی انکم ٹیکس ایکسپینس کے بارے میں، کہ بھائی انکم ٹیکس ایکسپینس کی جب آپ نے ڈویژن کرنی ہے، ایلوکیشن کرنی ہے امنگ دا ڈپارٹمنٹس، تو اس کے لیے وی ہیو ٹو فالو وچ ریشو؟ یاد کرو، ہاں، پروفٹس جو کہ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے ریسپیکٹولی ہوں گے اس ریشو میں ہم نے انکم ٹیکس کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں نے ایک فارمیٹ کے ذریعے سے بات سمجھائی تھی
کہ جب آپ انکم ٹیکس ایکسپینس لیس کر چکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ایکسپینس نہیں ہے. لیکن یہاں اس ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کے اندر ہمیں انکم ٹیکس ایکسپینس کی ایلوکیشن کے بعد جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپینسز ہمارے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے متعلق تو ہیں لیکن ڈپارٹمنٹ سے متعلق نہیں ہیں, جو کہ جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ سلائیڈ آپ کو میں دوبارہ سے دکھا دوں تاکہ ذرا برابر بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو دیکھیے گا سلائیڈ پر. تو آپ یہ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انکم ٹیکس ایکسپینس کو ڈیوائڈ کر دیا. اس کے بعد اب ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ہمارے پاس الگ الگ نیٹ پروفٹ کی فگر آئی ہے, اور اس کے بعد ہم نے کچھ جنرل ایکسپینسز کو مائنس کر کے بزنس کا نیٹ پروفٹ معلوم کیا. یہاں اسٹوڈینٹس اس بات پر کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ایکسپینسز جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھے ہوئے ہیں یہ ٹیکسیبل ایکسپینس نہیں تھے. دیکھیں بھائی, میں آپ کو بتا دوں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ نہیں لگتا. انکم ٹیکس پورے بزنس کو پے کرنا پڑتا ہے اور ایک اماؤنٹ ہوتی ہے پے کرنے کے لیے. اس کو ڈپارٹمنٹس پہ ڈیوائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ بہرحال ڈپارٹمنٹس کے پروفٹس ہمیں معلوم ہیں اور پروفٹ ہی تو ٹیکسیبل ہوتا ہے. اس لیے جتنا جتنا جس پروفٹ کے اگینسٹ ٹیکس بنتا ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں, اس کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اور باقی کے جو ایکسپینسز ایلوکیبل نہیں تھے ان کو بعد میں مائنس کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا پلیز کہ جو جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ایکسپینسز لکھے ہیں ٹیکسیبل تو بہرحال ہیں. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ان کو بالکل یوز کیا تھا ٹیکسیبل پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے, اور پھر انکم ٹیکس ایکسپینس کی فگر بنی. اوکے, میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اینی ویز, ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے آج ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ سے متعلق مسئلہ سمجھنا ہے, اور وہ ہے انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفرز کا. دیکھیے, ہمارے پاس سپوزلی دو ڈپارٹمنٹس ہیں. اب وہ دو ڈپارٹمنٹس آپس میں ایک دوسرے کو اپنی پروڈکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ اے اور ڈپارٹمنٹ بی. سپوزلی ڈپارٹمنٹ بی اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈپارٹمنٹ اے کلودنگ ڈپارٹمنٹ ہے. کسی ایک ایگزامپل پر فوکس کریں گے تو ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا نا, اس لیے ہم یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک گارمنٹس کی شاپ ہے جو کہ سمپل ٹریڈنگ کر رہا ہے, کلودنگ کی بھی اور مینوفیکچرنگ بھی کر رہا ہے. اب وہ جو کلوتھس ہیں اس کے پاس تھان کی شکل میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں, اور جو اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اسٹچ ہونے کے بعد ریڈی میڈ گارمنٹ کی شکل میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ, اس کو کپڑا ریکوائرڈ ہے, اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ کپڑا مارکیٹ سے پرچیز کرے اور خود اپنے ہی کلودنگ ڈپارٹمنٹ سے کپڑا پرچیز کر سکتا ہے. وہ اگر وہ اپنے ہی کلودنگ ڈپارٹمنٹ سے کپڑا پرچیز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کلودنگ ڈپارٹمنٹ سیل کر رہا ہے اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کو وہ کپڑا. In a way, stitching department is purchasing that cloth from the clothing department. اب یہ انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفر کس طرح سے اکاؤنٹ فار کی جاتی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. بہرحال اس کو ابھی مزید دیکھنے سے پہلے اتنی سی بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر رہا ہے کپڑا وہ سیل کنسیڈر کرے گا اس کو, اور جو ڈپارٹمنٹ ریسیو کر رہا ہے وہ پرچیز کنسیڈر کرے گا. اتنا سا سمجھنا تو آسان ہے کہ جس نے ٹرانسفر کیا اس کی سیلز میں شامل ہو جائے گا اور جس نے ریسیو کیا اس کی پرچیزز میں شامل ہو جائے گا. آئیے اس پر ہم ایک ٹرانسفر انالیسس چارٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بات کس طرح سے سمجھائی گئی ہے. دیکھیے سلائیڈ پر, اس ٹرانسفر انالیسس چارٹ میں 3 ڈپارٹمنٹس نظر آ رہے ہیں, ایکس, وائی اینڈ زی, اور 3 ہی ڈپارٹمنٹس ریسیونگ کے طور پر بھی ہم نے لکھ دی یہی ایکس, وائی اینڈ زی. ایگزامپل اس میں ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ اپریل 3 کو
ڈپارٹمنٹ ایکس نے 400 روپیز کی گڈس ٹرانسفر کی ڈپارٹمنٹ وائی کو. تو آپ دیکھیے جی, ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹس میں موجود ڈپارٹمنٹ ایکس میں ہم نے لکھ دیا 400 اور ریسیونگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ وائی کے کالم میں ہم نے لکھ دیا 400. یہ جی ادھر سے ٹرانسفر ہوئے ادھر ریسیو ہو گئے. اب اپریل 10 کو 500 روپیز کی گڈس ٹرانسفر کی ڈپارٹمنٹ وائی نے ڈپارٹمنٹ ایکس کو. تو ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈپارٹمنٹ وائی میں 500 لکھ دیا گیا اور ریسیونگ ڈپارٹمنٹس میں جو ڈپارٹمنٹ ایکس کا کالم ہے اس میں ہم نے 500 لکھ. اب جی اپریل 20 کو ڈپارٹمنٹ زی ٹرانسفر کر رہا ہے 300 روپیز کی گڈس ڈپارٹمنٹ وائی کو. تو ڈپارٹمنٹ زی میں ٹرانسفرنگ کے ریفرنس میں ہم نے 300 لکھ دیا اور ریسیونگ ڈپارٹمنٹس کی جگہ پر ڈپارٹمنٹ وائی میں 300 لکھ دیا. اور اپریل 30 کو ڈپارٹمنٹ ایکس ڈپارٹمنٹ زی کو 200 روپیز کی گڈس ٹرانسفر کر رہا ہے. سو یو ڈپارٹمنٹ ایکس میں 200 اور ڈپارٹمنٹ زی میں ریسیونگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر 200 لکھ دیا گیا. اب اس کا ٹوٹل کرتے ہیں. ایکس ڈپارٹمنٹ نے ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل 2007 600 روپیز کی گڈس ٹرانسفر کی ہیں. کس کو بھی کی ہیں؟ بہرحال یہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں. ڈپارٹمنٹ وائی نے 500 روپیز کی گڈس ٹرانسفر کی ہیں. ڈپارٹمنٹ زی نے 300 روپیز کی گڈس ٹرانسفر کی ہیں. ان اے وے جو ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے یہ سیلز کنسیڈر ہوں گی. اور ریسیونگ ڈپارٹمنٹس میں ڈپارٹمنٹ ایکس کو 500 روپیز کی گڈس ریسیو ہوئی ہیں ڈیورنگ دا منتھ, ڈپارٹمنٹ وائی کو 700 روپیز کی گڈس ریسیو ہوئی ہیں اور ڈپارٹمنٹ زی کو 200 روپیز کی گڈس ریسیو ہوئی ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس وائی اور زی کی سیلز میں یہ ٹرانسفرز شامل کی جائیں. لیں جی اب ہم اس کی اکاؤنٹنگ انٹری دیکھ لیتے ہیں جس میں کہ ریسیونگ ڈپارٹمنٹس کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے کیونکہ ان کے لیے یہ پرچیزز ہیں, اور ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹس کو ہم کریڈٹ کر رہے ہیں جن کے لیے یہ سیلز ہیں. تو جی ریسیونگ ڈپارٹمنٹ ایکس 500 سے, ریسیونگ ڈپارٹمنٹ وائی 700 سے اور ریسیونگ ڈپارٹمنٹ زی 200 سے ڈیبٹ ہو گیا. اور ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹ جن کے لیے سیلز ہیں ان کو کریڈٹ کر رہے ہیں. اب ہم ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹ ایکس 600 سے کریڈٹ, ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹ وائی 500 سے کریڈٹ اور ٹرانسفرنگ ڈپارٹمنٹ زی 300 سے کریڈٹ ہوگا. لیں جی یہ ساری باتیں تھیں آپ کی انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفر سے متعلق. کچھ مشکل تو نہیں تھی, سیدھی سی بات ہے. جو ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر رہا ہے وہ سیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ڈپارٹمنٹ ریسیو کر رہا ہے وہ پرچیز کر رہا ہے. تو جو ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوگا اس کی سیلز میں شامل ہونی چاہیے, لہذا اس کو ہم کریڈٹ کر رہے ہیں, اور جو ڈپارٹمنٹ ریسیو کر رہا ہے اس کی پرچیز میں شامل ہونی چاہیے, لہذا ہم اس کو ڈیبٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے جو کہ ذہن میں رکھیے گا, ادروائز یہ اکاؤنٹنگ بلنڈر ہو جائے گا. یہ جو ہم ڈپارٹمنٹس کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کر رہے ہیں, یا یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈپارٹمنٹس کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کرنا, اس میں یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو ڈیبٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ ڈیٹر بن رہا ہے. بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی اگر ایسی بات سمجھی. اور جو میں اس انٹری میں ڈپارٹمنٹس کو کریڈٹ کر رہا ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب پلیز مت سمجھیے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا کریڈیٹر بن رہا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کو ایز اے پرسنل اکاؤنٹ ڈیبٹ یا کریڈٹ نہیں کیا جا رہا. بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ جب کسی پرسنل اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ریسیویبل ہیں, ٹھیک ہے, اور جب کسی پرسنل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پیبل ہیں. اوکے, اب جبکہ ہم یہاں پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایکس وائی اور زی کو ڈیبٹ کیا یہ ان کی پرچیزز کے اگینسٹ ڈیبٹ کیا, ٹھیک ہے, پرچیزز کے اگینسٹ, یہ ان کی پرچیزز میں شامل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ڈیبٹ ہو رہا ہے ایکس, یہ ایکس کی پرچیزز ڈیبٹ ہو رہی ہیں. یہ جو وائی ڈیبٹ ہو رہا ہے وائی کی پرچیزز ڈیبٹ ہو رہی ہیں. یہ جو زی ڈیبٹ ہو رہا ہے زی کی پرچیزز ڈیبٹ ہو رہی ہیں. یوں
یہ پرچیزز آف ایکس وائی اینڈ زی میں شامل ہو جائیں گی باتیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ایکس کریڈٹ ہو رہا ہے یہ ایکس کی سیلز کریڈٹ ہو رہی ہیں, اور یہ جو وائی کریڈٹ ہو رہا ہے یہ وائی کی سیلز کریڈٹ ہو رہی ہیں, اور یہ جو زی کریڈٹ ہو رہا ہے یہ زی کی سیلز کریڈٹ ہو رہی ہیں. یوں یہ ایکس وائی اور زی کی سیلز میں شامل ہو جائے گا. از دس کلیئر ناؤ؟ لے جی, اس پر اب ہم ایک کوشچن سالو کرتے ہیں. دیکھیے ابھی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کی جتنی باتیں ہم کر چکے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک سوال میں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. تو آئیے سلائڈ پر ہم ایک کوشچن دیکھتے ہیں جی. اوپننگ سٹاک ایکس اور وائی دونوں کا ہمیں دیا ہوا ہے 2,50,000 اینڈ 75,000. پرچیزز فرام آؤٹ سائڈ سپلائرز 1 million اینڈ 20,000 ریسپیکٹولی, ایکس اینڈ وائی ڈپارٹمنٹ کی. سیلز ٹو آؤٹ سائڈ کسٹمرز یعنی کہ اس میں ٹرانسفر شامل نہیں ہیں 1.2 million ایکس ڈپارٹمنٹ کی اور 300,000 وائی ڈپارٹمنٹ کی. اور کلوزنگ اسٹاک 31 December 2007 کو 1,50,000 ایکس ڈپارٹمنٹ اینڈ 50,000 وائی ڈپارٹمنٹ. سوال کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ادر انفارمیشن ہمیں دی ہوئی ہیں. ڈیپریسیشن آف بلڈنگ کو ہم نے 20% پر چارج کرنا ہے. جو بلڈنگ دونوں ڈپارٹمنٹس نے آکوپائی کی ہوئی ہے اس کی کاسٹ 1,05,000 روپیز ہے, اور آکوپینسی ریشو 2/3 اینڈ 1/3 کی ہے. یعنی کہ ایکس نے 2/3 آف دا بلڈنگ آکوپائی کیا ہوا ہے اور وائی نے 1/3 آف دا بلڈنگ آکوپائی کیا ہوا ہے. لے جی اگلی انفارمیشن گڈس کے ٹرانسفر کرنے کے بارے میں ہے کہ ایکس ڈپارٹمنٹ نے 2,50,000 روپیز کی کاسٹ کی گڈس وائی ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کی. اب اسے کیسے ہم اکاؤنٹ فار کریں گے ابھی سولوشن میں دیکھیں گے. اور سی انفارمیشن ہے کہ مینوفیکچرنگ ایکسپینسز ہمارے 10,000 روپیز کے ہیں, اور ڈی انفارمیشن سیلنگ ایکسپینسز سے متعلق ہے 15,000 روپیز, اور جنرل ایکسپینسز ہمارے 58,000 روپیز کے ہیں. اس کوشچن میں ہمیں جنرل ایکسپینسز بھی مل گئے. اب یہ جو جنرل ایکسپینسز ہیں یو نو ویری ویل کہ ان ایکسپینسز کو ہم نے ایلوکیٹ نہیں کرنا. چوتھی کلاسیفیکیشن آپ کو بتائی تھی میں نے, یاد رکھیے گا 4 کلاسیفیکیشنز میں نے آپ کو ایکسپینسز کی بتائی تھی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کے ریفرنس میں. یاد ہے کہ نہیں؟ پہلی کلاسیفیکیشن کیا تھی؟ جس میں ایکسپینسز سیپریٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں لائک پرچیزز. دوسری جسے ہم obvious جسٹ ریشو میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تیسری جس کے لیے ہم اسپیسیفک ریشو بناتے ہیں, اور چوتھی جو ان ایلوکیبل ہوتی ہے. اس کوشچن کے اندر ہمارے پاس پرچیزز ایک ایکسپینس آئٹم ہے جو کہ سیپریٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہے. اس کو ہم کہیں گے پہلی کیٹیگری کی کاسٹ یا پہلی کیٹیگری کا ایکسپینس. دوسری بات, ہمارے پاس اسی سوال میں obvious جسٹ ریشو میں بھی کچھ ایکسپینسز ڈیوائڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, جس میں کہ ایک ایکسپینس سیلنگ ایکسپینس ہے. وی نو ویری ویل کہ سیلنگ ایکسپینس کو ہم سیلز کی ریشو میں ہی ڈیوائڈ کریں گے. تیسری چیز وہ جس کے لیے ہمیں اسپیسیفک ریشو بنانا پڑی, وہ اسپیسیفک ریشو اس کیس میں ہمیں معلوم ہے بلڈنگ کی ڈیپریسیشن کے لیے. اب بلڈنگ کی ڈیپریسیشن کے لیے ہمیں ایک ریشو بنا کر دے دی. obvious جسٹ نہیں تھا, ہمیں ریشو بنا کر دے دی کہ ان کی آکوپینسی 2/3 اور 1/3 ہوگی. اور فورتھ کیٹیگری جنرل ان ایلوکیبل. دیز آر دا ایکسپینسز
which are not to be allocated to any department. لہٰذا ان کو ہم جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں شو کر دیں گے. اچھا جی, اب اسی کوشچن میں ایک اور obvious just انفارمیشن بھی موجود ہے. What is that? That is regarding manufacturing expenses. And we know very well کہ مینوفیکچرنگ ایکسپینسز اس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہوں گے, اس ڈپارٹمنٹ کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ایکسپینس کے طور پر شو ہوں گے جو مینوفیکچرنگ پروسیس میں شامل ہے. کیوں جی, یہ بات ہمیں پتا ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ, جو ڈپارٹمنٹ مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز میں ہی انوالوڈ نہیں, اس میں کیا مینوفیکچرنگ ایکسپینس کی ایلوکیشن آئے گی یا آنی چاہیے؟ نیور. وہاں پر تو کوئی مینوفیکچرنگ ایکسپینس نہیں جائے گا کیونکہ مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس سوال میں ہم نے شروع میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ اونلی دا وائی ڈپارٹمنٹ از انوالوڈ ان دا مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز. اب جب وائی ڈپارٹمنٹ مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو جو مینوفیکچرنگ ایکسپینس ہے وہ صرف اور صرف وائی ڈپارٹمنٹ میں ہی شامل کیا جائے گا. اتنی سی باتیں تھیں. اب ہم اس کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں. آئیے جی دیکھتے ہیں سولوشن. اس میں ہمیں ایکس کے لیے, وائی کے لیے 2 کالم بنانا ہوں گے اور تیسرا کالم ٹوٹل کا ہم بنائیں گے. ایکس کے کالم میں دیکھیے سیلز 1.2 ملین, کوشچن میں یہی گیون تھی, اور وائی ڈپارٹمنٹ کے لیے سیلز 3 لاکھ. ہمیں کوشچن میں بتایا گیا تھا کہ ایکس ڈپارٹمنٹ نے وائی ڈپارٹمنٹ کو 2,50,000 کاسٹ کی گڈس ٹرانسفر کی ہیں, لہذا ایکس ڈپارٹمنٹ کی وہ سیل ہو گئی چونکہ وہ ٹرانسفر کر رہا ہے. وائی ڈپارٹمنٹ کی پرچیز ہوں گی چونکہ وہ ریسیو کر رہا ہے. تو جی ایکس ڈپارٹمنٹ کی سیلز کے نیچے آپ لکھیے ٹرانسفرز 2,50,000 اور ٹوٹل یہ اماؤنٹ بن کی 14,50,000 یعنی کہ 1.45 ملین. اب جی نیچے آ جائیں, کاسٹ آف گڈ سولڈ کیلکولیٹ کرنے لگے ہیں, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کے لیے یو نو ویری ویل کہ اوپننگ اسٹاک پلس پرچیزز مائنس کلوزنگ اسٹاک کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر پرچیزز کے بعد ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے, وہ ہے ٹرانسفر کی, یعنی کہ وائی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمیں یہاں پر ٹرانسفرز کو پرچیز کے طور پر شامل کرنا ہوگا. اینیویز کاسٹ آف گڈ سولڈ دیکھیے گا, ایکس ڈپارٹمنٹ کی اوپننگ اسٹاک 2,50,000, پرچیزز 10 لاکھ یعنی کہ 1 ملین, اور کلوزنگ اسٹاک 1,50,000. تو جی ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ گئی 1.1 ملین یعنی کہ 11 لاکھ, اور گراس پروفٹ اس کا بن گیا 3,50,000. دیکھیے نظر آ رہا ہے کہ 14,50,000 کی سیلز ہیں, 11 لاکھ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ ایکس ڈپارٹمنٹ کی, اور گراس پروفٹ 3,50,000 روپے کا. اب تشریف لائیں وائی ڈپارٹمنٹ کی طرف. وائی ڈپارٹمنٹ کی سیلز 3 لاکھ روپے کی پہلے سے موجود نظر آ رہی ہیں. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں 20,000 کی پرچیزز اور 2,50,000 کی ٹرانسفر مل کر بن جاتی ہیں 2,70,000. اور چونکہ یہ مینوفیکچرنگ کنسرن ہے اس لیے مینوفیکچرنگ ایکسپینسز جتنے بھی ہوں گے وہ اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کا حصہ بنیں گے. تو 10,000 مینوفیکچرنگ ایکسپینس جو کوشچن میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیے تھے وہ بھی یہاں پر آ گئے. تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ جو بن رہی ہے مینوفیکچرنگ کے ریفرنس میں پرچیزز میں شامل کر کے 2,80,000 کی بن رہی ہے. اب 2,80,000 پلس اوپننگ اسٹاک 75,000 مائنس کلوزنگ اسٹاک 50,000 ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ بن جاتی ہے 3,05,000 کی. تو جی 3,05,000 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ ہو اور سیلز ہو 300,000 کی, تو ہمیں جی اسی ڈپارٹمنٹ میں اسٹیج پر لاس ہو گیا 5,000 روپیز کا. گراس لاس ہونا نہیں چاہیے تھا, بہرحال ہو گیا. اب جناب ان کے آپ ٹوٹل بھی دیکھ لیجئے کہ ہمیں ٹوٹل بہرحال گراس پروفٹ مل رہا ہے 3,45,000 کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایکس ڈپارٹمنٹ 3,50,000 کے پروفٹ کے ساتھ ہے اور وائی ڈپارٹمنٹ 5,000 کے لاس کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس
کہ آغاز میں یہ بات بتائی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ بعض اوقات ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پروفیٹیبل بناتے ہوئے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا لاس بیئر کر لیتے ہیں. وجہ اس کی ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی اور سیلنگ اسٹریٹجیز بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کسٹمر آئے گا اس کو ہم کہیں گے دیکھیں جی یہ فیسلٹی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, لہذا وزٹ آر شاپ. ٹھیک ہے, سو اس سوال میں یہ چیز آپ نے دیکھ لی کہ گراس سٹیج پر ہمیں لاس ہوا ڈپارٹمنٹ وائی میں, اور وہ اتنا تھوڑا تھا کہ ڈپارٹمنٹ ایکس کے پروفٹ نے اس کو کور کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس سوال کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے متعلق ہوگا. دیکھیں پوری انکم اسٹیٹمنٹ میں دو حصے ہوا کرتے ہیں, ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ جس میں کہ ہمیں گراس پروفٹ معلوم ہوتا ہے, اور دوسرا اگلا پروفٹ اینڈ لاس جس میں کہ ہم نے آپریٹنگ ایکسپینسز کو لیس کرنا ہے. تو دیکھیے سلائڈ پر, اب جی ڈپارٹمنٹ ایکس کا گراس پروفٹ 3,50,000 نظر آ رہا ہے اور ڈپارٹمنٹ وائی کا گراس لاس 5,000 نظر آ رہا ہے. ٹوٹل گراس پروفٹ 3,45,000 فائنل کالم میں نظر آ رہا ہے. اب جی اس میں سے ہم نے سیلنگ ایکسپینسز لیس کرنے ہیں, اور سیلنگ ایکسپینسز میں اوبویس جسٹ ریشو جو کہ سیلز کی ریشو قرار پائے گی وہ ہے سیلز. یاد رکھیے گا ٹرانسفر کے علاوہ لیں گے ہم. آپ ورکنگ دیکھیے, ہمیں کوشچن میں 15,000 روپیز کے سیلنگ ایکسپینسز دیے ہوئے ہیں اور کوئی ریشو نہیں بتائی ہوئی کہ کس ریشو میں اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے. ہمارے لیے اوبویس جسٹ ہے کہ اس کو ہم نے سیلز کی ریشو میں ڈیوائڈ کرنا ہے. سیلز کی ریشو بنتی ہے جی 1,200,000 اینڈ 300,000 یعنی کہ 12:3 کی. اب یہ تو اس کے لیے بڑی آسان ہے. اب 12:3 پلس کریں تو 15 بنتا ہے, 15,000 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 12 اور 3 کی ریشو میں تو سیدھا سیدھا 12,000 اور 3,000 آ گیا. اب بہرحال اس وقت سلائڈ پر اس کی ورکنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 15,000 روپیز کے سیلنگ ایکسپینسز کس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہے ہیں سیلز کی ریشو میں. اینی ویز اب آپ واپس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی سلائڈ پر تشریف لائیں. وہاں پر آپ کو سیلنگ ایکسپینس 12,000 اور 3,000 کے نظر آ گئے, ٹوٹل میں 15,000 روپیز. ڈیپریسیشن, یس اٹ واز دا میٹر آف کیلکولیشن. اس کی کیلکولیشن سلائڈ دیکھیے کہ 105,000 روپیز کی کاسٹ کی بلڈنگ کو 20% جب ہم نے ڈیپریسیٹ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 21,000 روپیز. یہ ٹوٹل ڈیپریسیشن ہے 21,000 روپیز کی. اب 21,000 روپیز کی ٹوٹل ڈیپریسیشن کی ایلوکیشن ہمیں بتائی ہوئی ہے 2/3 اور 1/3 کی ریشو میں ہوگی. وہ 2/3 اور 1/3 کی ریشو ہم نے اس پر اپلائی کی تو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ایکس کے لیے 14,000 روپیز اور ڈپارٹمنٹ وائی کے لیے 7,000 روپیز کی ڈیپریسیشن الگ الگ سے معلوم ہو گئی. لیں جی ہم ہر طرح کا ایکسپینس چارج کر چکے ایکس اور وائی ڈپارٹمنٹ کو. اب ہم اس کا پروفٹ یا لاس معلوم کرتے ہیں. 3,50,000 ایکس ڈپارٹمنٹ کے جو گراس پروفٹ کی اماؤنٹ ہے اس میں سے ہم نے ایکس ڈپارٹمنٹ کے آپریٹنگ ایکسپینسز 26,000 کے لیس کیے تو وی آر ود نیٹ پروفٹ آف 3,24,000 روپیز فار ایکس ڈپارٹمنٹ, اور 5,000 کے لاس جو کہ گراس لاس تھا وائی ڈپارٹمنٹ کا, اس میں جب ہم نے 10,000 کے آپریٹنگ ایکسپینسز مزید شامل کیے تو لاس بڑھ کے ہو گیا 15,000 روپیز کا. اور جی دیکھیے ہمارے پاس اب جو ٹوٹل پروفٹ آ گیا وہ ہے 3,09,000 روپیز کا. اب ایک جنرل ایکسپینس رہ گیا تھا جس کو ہم نے اس میں ایڈجسٹ کرنا, وہ ہے 58,000 روپیز کا, ہمیں بتایا ہوا سوال میں. وہ اب ایلوکیٹ کہیں نہیں ہوگا, اس کو جنرل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کریں گے. 3,09,000 مائنس 58,000 تو ہمارے پاس پورے بزنس کا نیٹ پروفٹ 2,51,000 آ گیا. لیں جی سوال ختم, ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ ختم. اتنی سی بات تھی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کے سارے.
ہم نے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ میں جس چیز پر ایمفیسائز کیا وہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ایلوکیشن آف ایکسپینسز اینڈ انکمس. انکمس تو ہمیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ سے کہ سیلز انکم یہ ہے، اور ایک انکم میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھی ہے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی، اگر دی ہو تو اس کو پرچیزز کی ریشو میں، کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ایسی انکم ہے جس کو ہم کریڈیٹرز کو کم پیسے دینے کے اگینسٹ انجوائے کرتے ہیں. دس از اے گین اگینسٹ پیمنٹ ٹو کریڈیٹرز. جلدی پیسے دے دیتے ہیں، کریڈیٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنے کم دے دیں، تو جتنے کم دیتے ہیں وہ ہماری ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی انکم ہو جایا کرتی ہے. تو وہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی جو انکم ہے وہ ہے تو پرچیزز کی وجہ سے نا. لہذا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کے بارے میں obvious جسٹ ریشو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ پرچیزز ہوتی ہیں، تو اس کو پرچیزز کی ریشو میں ہم ڈیوائڈ کر کے ادر انکم کے طور پر اپنے پروفٹ میں شامل کر لیں گے. اوکے، اسے گراس پروفٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے اور فائنل جو پروفٹ نکلتا ہے اس میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. ایسا کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے یہ. تو ہمیں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ میں انکمز کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ایکسپینسز کو الگ الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایکسپینسز کی الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن بہرحال مسئلہ بنتی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو 4 کیٹیگریز بتا دی تھیں ایکسپینسز کی، اور 5ویں انکم ٹیکس کیس میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ انکم ٹیکس کو ہم پروفٹ کی ریشو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ساری باتیں ہم سیکھ چکے ہیں ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کوئی مشکل ٹاپک تو نہیں ہے نا؟ سادہ سادہ سا. ہاں، اگر آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ٹھیک طریقے سے بنانا آتا ہے تو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی آپ نے دیکھا مشکل باتیں نہیں ہیں، پیچیدگیاں نہیں ہیں، بڑا سمپل ہے. اس میں آپ کو ایکرول کی کمپلیکس باتیں نہیں پوچھی گئی. اس میں آپ کو پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کی کیلکولیشن سے متعلق کسی کمپلیکسٹی میں نہیں ڈالا گیا. اس میں آپ کو ڈیپریسیشن کی بھی اور لاس آن ڈسپوزل کی بھی مشکل والی کیلکولیشنز میں نہیں ڈالا گیا. سمپل کیلکولیشن آپ سے کروا لی کہ جی ٹھیک ہے ایک ایسٹ اتنے کا، اس کی ڈیپریسیشن ریٹ یہ ہے. اور اگلی بات جس پر ایمفیسس ہے اس چیپٹر کے اندر، دیٹ از ایلوکیشن آف دا ایکسپینسز. سو ہم نے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ میں جو چیز سیکھی ہے وہ ہے ایلوکیشن، ڈویژن، کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ ایکسپینسز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے. دس از آل اباؤٹ یور ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم ایک نیا ٹاپک بھی شروع کر لیں گے، وہ ہے برانچ اکاؤنٹنگ کا. سو برانچ اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں بڑی مختصر سی گپ شپ آج میں لگاؤں گا، اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی برانچ اکاؤنٹنگ کی باقاعدہ گفتگو شروع ہو جائے گی. ڈپارٹمنٹل کے بارے میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر بزنس سیگمنٹس ہوں، یعنی کہ بزنس کی ڈائیورسیفیکیشن موجود ہو، ڈفرینٹ بزنس ایک ہی اینٹیٹی میں آپریٹ ہو رہے ہوں. جبکہ برانچ اکاؤنٹنگ میں آپ یہ سیکھیں گے کہ جیوگرافیکل سیگمنٹ ہے، یعنی کہ جیوگرافیکلی علاقہ وائز اگر ہمارا بزنس ڈائیورسیفائڈ ہے، مختلف جگہوں پر موجود ہے، تو اس کی اکاؤنٹنگ کس طرح سے کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا بزنس سیگمنٹ، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں جیوگرافک سیگمنٹ.
آپ کو جیوگرافیکلی اگر اپنے بزنس کو پھیلانا ہے یا پھیلا ہوا ہے تو وہاں پر ہمارا اکاؤنٹنگ سسٹم کس طرح سے اپلائی ہوگا یا کون کون سی باتیں اکاؤنٹنگ کی ہم وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، برانچ اکاؤنٹنگ بھی کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہوا ہے اگر بنیادی اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہیں تو اکاؤنٹنگ کی کوئی بھی بات آ جائے بڑی آسان لگے گی آپ کو. اکاؤنٹنگ کا کوئی بھی چیپٹر جو ہوگا وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. شرط کیا ہے؟ بنیادی اکاؤنٹنگ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں. ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹنگ میں سوائے اب میتھمیٹیکل اور انگلش انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم نہیں ہے. اہم چیز جو اکاؤنٹنگ میں آپ کو آنی چاہیے وہ ہے کانسیپٹ آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. سو اب برانچ اکاؤنٹنگ میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہے جو کہ ہم عرصے سے سیکھ چکے ہوئے ہیں اور مختلف چیپٹر میں اپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ برانچ اکاؤنٹنگ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہی سنگل انٹری کی باتیں بھی اپلائی ہو رہی ہیں اور ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اتنی باتیں میں آپ کے دل سے وہ فیئر نکالنے کے لیے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر برانچ اکاؤنٹنگ پڑھنے سے پہلے اسٹوڈینٹس کے اندر موجود ہوتا ہے. اصل میں ارد گرد کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بہت ڈراتے ہیں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے. وہی سنگل انٹری بڑی مشکل ہے، وہی وہ برانچ اکاؤنٹنگ ہوئے پڑے گا، لگ پتا جائے گا. ایسی بات ذہن سے نکال کر آپ اگر اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اچھی سمجھ آئے گی. اگر پہلے سے ہی آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں رکھ کے کوئی چیز سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو بالکل بھی وہ بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی. اب برانچ اکاؤنٹنگ میں ہم نے پڑھنا کیا؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایک بزنس ہے جو کہ گرو کر گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈفرینٹ برانچز ہوں. آپ کے مشاہدے میں ڈفرینٹ بیکریز ہیں جن کی برانچز موجود ہیں، ڈفرینٹ شو سٹورز ہیں جن کی برانچز موجود ہیں، ڈفرینٹ بینکس ہیں جن کی برانچز موجود ہیں. اب یہ تمام بزنس اینٹیز ہیں نا، اور ان سب کا ایک ہیڈ آفس بھی موجود ہوتا ہے. ہیڈ آفس اور برانچ کا ریلیشن شپ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. ہیڈ آفس ایک مین بزنس اینٹی ہے جس کے پیچھے اونر موجود ہے. اونر نے اس میں فائنینس لگائی اور ہیڈ آفس وہاں پر کام کر رہا ہے، ایک بزنس آرگنائزیشن وہاں پر کام کر رہی ہے. اس ہیڈ آفس نے اب آگے فردر برانچز میں فائنینس لگائی، یعنی کہ اب برانچز کی سطح پر اونر انوالو نہیں ہے. اونر کس سطح پر انوالو ہے؟ ہیڈ آفس کی سطح پر. اب ہیڈ آفس ایک کنٹرولنگ باڈی ہے ان برانچز کے لیے. دیکھیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فائنینس کہاں سے آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ میں ایسٹس ہمارے ریسورسز ہیں اور ان ایسٹس کے بعد اونرز ایکوٹی اور لائبلٹیز ہمارے سورس آف فائنینس ہیں. ہماری برانچ میں ایسٹس تو ہوں گے لیکن سورس میں اونرز ایکوٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر ہیڈ آفس کی طرف سے فائنینس موجود ہوگی. اس بات کو آپ سمجھ گئے؟ یہ میں بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں برانچ کا اسٹرکچر سمجھانے کے لیے. اب یہ ایک جیوگرافک سیگمنٹ کسی دوسرے علاقے میں ایک برانچ کام کر رہی ہے، ہیڈ آفس کنٹرول کر رہا. اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کس بات پر زور دینا ہے وہ اب میں آپ کو سمجھانے لگا.
اس کے لیے آپ یہ سلائیڈ دیکھیے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ برانچز کیوں الگ الگ طریقے سے ورک کر رہی ہیں اور اکاؤنٹنگ ہمیں کیوں الگ الگ سے ان برانچز پر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے گا سلائیڈ. اس میں جی بنیادی طور پر دو طرح کی برانچز آپ سب سے پہلے کلاسیفائی کر لیں. ایک ڈومیسٹک برانچ اور دوسری فورن برانچ. فورن برانچ جو کہ آپ کے ملک میں نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک میں آپ کے کنٹرول میں ہے. ہیڈ آفس پاکستان میں موجود ہے, برانچ کسی دوسرے کنٹری میں ہے. بہرحال آپ کے سلیبس میں فورن برانچ کو نہیں رکھا گیا, اس کی کیلکولیشنز ڈیفیکلٹ ہو جایا کرتی ہیں اس بنا پر. لیکن ڈومیسٹک برانچ جو ہے اس برانچ کو ہم دو حصوں میں فردر ڈیوائڈ کریں گے, ایک ڈیپینڈنٹ اور دوسری انڈیپینڈنٹ برانچ. تو جی ڈومیسٹک برانچ جو ہے یہ بہرحال ہمارے سلیبس میں ہے, اور اس ڈومیسٹک برانچ کو اب ہم دیکھتے ہیں فردر سپلٹ کیسے ہو رہی ہے. دیکھیں جی اس میں اب آپ کو ڈیپینڈنٹ برانچ اور انڈیپینڈنٹ برانچ دو طرح کی برانچز نظر آئیں گی جو کہ آپ ڈومیسٹک برانچ کے تحت دیکھیں گے. انڈیپینڈنٹ برانچ کی اکاؤنٹنگ اس طرح سے آپ کریں گے جیسے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ سینٹر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ انویسٹمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں, کچھ پروفٹ سینٹرز ہوتے ہیں. پروفٹ سینٹرز میں ہم صرف ریونیو اور کاسٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ سینٹر میں وہاں پر انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور قدرے آزادی ہوتی ہے ڈیسیژنز لینے کی اس برانچ کے مینیجر کو. جو پروفٹ سینٹر ہوتا ہے وہاں پر برانچ کے مینیجر کو آزادی نہیں ہوتی ڈیسیژن میکنگ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ باتیں کاسٹ اینڈ مینجمنٹ سے متعلق آپ نے پڑھ رکھی ہوں گی. بہرحال جو برانچ انڈیپینڈنٹ ہے وہ ایک انویسٹمنٹ سینٹر ہے, اس میں باقاعدہ اکاؤنٹنگ ہوگی ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت. اور جو ڈیپینڈنٹ برانچ ہے وہ ایک چھوٹا بزنس کنسرن ہے, فلی ڈیپینڈ کر رہی ہے ہیڈ آفس کی انسٹرکشنز پر, اور وہاں پر جس کو میں نے ابھی کہا کہ پروفٹ سینٹر ہوگی وہ وہاں پر مینیجر آزاد نہیں ہوگا ڈیسیژن میکنگ میں, اور اکاؤنٹنگ جو وہاں پر کر رہا ہوگا وہ اکاؤنٹنگ سنگل انٹری سسٹم پر بیس کر رہی ہوگی. یعنی کہ انکمپلیٹ ریکارڈز ہوں گے جن کو کہ وہ یوز کر رہا ہوگا اکاؤنٹنگ کے لیے, یا رپورٹ کرے گا ہیڈ آفس کو کہ جناب میں نے یہ انفارمیشن پریپیئر کی ہیں, اب آپ اس سے میرے پروفٹس معلوم کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو اب ڈومیسٹک برانچ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. یہ جتنا بھی سب کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہے. یہ ہم اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کس طرح سے اکاؤنٹنگ کو اپلائی کریں. تو جو ڈیپینڈنٹ برانچ ہے اس میں نے آپ سے کہا کہ آپ انکمپلیٹ ریکارڈز مینٹین کر رہے ہوں گے. ادھر تین طریقے ہیں اس ڈیپینڈنٹ برانچ میں اکاؤنٹنگ کرنے کے. ایک جس کو ہم ڈیٹر سسٹم کہتے ہیں, دوسرا جس کو ہم انکم سٹیٹمنٹ سسٹم کہتے ہیں یا کچھ کتابیں اس کو فائنل اکاؤنٹ سسٹم بھی کہتی ہیں, اور تیسرا جس کو ہم اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کہتے ہیں. جہاں تک ڈیٹر سسٹم کی بات ہے یہ ایک سمپل طریقہ کار ہے برانچ کے پروفٹس معلوم کرنے کا, یعنی کہ ڈیپینڈنٹ برانچ کے پروفٹس معلوم کرنے کا. جب ہم فائنل اکاؤنٹ سسٹم یعنی کہ انکم سٹیٹمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کنورژن کر رہے ہوتے ہیں سنگل انٹری کی ڈبل انٹری میں. وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, یعنی کہ کچھ انفارمیشن دی ہوگی اس کو اب ہم اس طرح سے پیش کر رہے ہوں گے کہ وہ پوری انکم سٹیٹمنٹ بن جائے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم, تو اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم میں ہم کچھ اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں جو کہ بہرحال میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں جو پہلے دو میتھڈز میں نے آپ کو بتایا, ڈیٹر سسٹم اینڈ فائنل اکاؤنٹ سسٹم یا انکم سٹیٹمنٹ سسٹم یا کنورژن آف سنگل انٹری انٹو ڈبل انٹری سسٹم, ان میں ہمیں دو فردر باتیں مل رہی ہوں گی. ان میں ایک بات ہوگی کہ ہم کاسٹ ٹو کاسٹ
ہم کون ہیں؟ ہیڈ آفس کے اکاؤنٹنٹ. ہم یعنی کہ ہیڈ آفس کاسٹ پر چیزیں ٹرانسفر کرتی ہے اپنی ڈپینڈنٹ برانچ کو. اور دوسری بات کہ ہیڈ آفس اپنی ڈپینڈنٹ برانچ کو پرفارما انوائس پرائس پر گڈس ٹرانسفر کرتا ہے. سو یہ چند ایک باتیں انشاءاللہ تعالی ہم نے نیکسٹ لیکچر کے اندر سیکھنی ہے. جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی ہیں وہ صرف اور صرف برانچ اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں میں نے باتیں کی ہیں کہ برانچ اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں ہم برانچز کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈومیسٹک برانچ اینڈ فورن برانچ. فورن برانچ ہمارے سلیبس میں نہیں چھوڑ دو. ڈومیسٹک برانچ میں فردر آپ نیچے اتریں گے ہمارے پاس آ جائیں گی ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ برانچ. اب ڈیپینڈنٹ برانچ میں ہم اکاؤنٹنگ جب کر رہے ہوں گے تو ہم ڈیٹر سسٹم، انکم اسٹیٹمنٹ سسٹم اور اسٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم پر بیس کر کے اکاؤنٹنگ کر رہے ہوں گے. ڈیپینڈنٹ برانچ میں ہی ہم ایک اور چیز کا خیال رکھتے ہیں، وہ ریٹیل سیل برانچ اینڈ ہول سیل برانچ کا ہم خیال رکھتے ہیں. وہ بھی اکاؤنٹنگ کے پرسپیکٹو میں ہی بات ہے. ریٹیل سیل برانچ تو جیسے ایک ڈیپینڈنٹ برانچ کو چیزیں بھیج دی، اب آپ بیچیں جناب، ہم یہ انہیں کہتے ہیں. ہول سیل برانچ دراصل مینوفیکچرنگ کنسرنز کی ہوا کرتی ہیں. وہ اپنے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے ایسی برانچز بنایا کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی مینوفیکچررز، ڈیلرز کو چیزیں سیل نہیں کرتے، بلکہ ہول سیل پرائس پر پہلے اپنی ہول سیل برانچ کو چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ جو ہول سیل برانچ ہوتی ہے وہ آگے سے کسٹمرز یعنی کہ ڈیلرز کو چیزیں سیل کیا کرتی ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنے سلیبس کے اندر ریٹیل سیل برانچ بھی دیکھیں گے، ہول سیل برانچ بھی دیکھیں گے. ڈیپینڈنٹ برانچ کے تحت ہی یہ کیٹیگریز آتی ہیں اور پھر ہم انڈیپینڈنٹ برانچ کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جی نیکسٹ لیکچر میں ذہنی طور پر تیار رہیے گا، ہم نے برانچ اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. مجھے اب آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.